مولانا محمد زاہد انور صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور خوبصورت کلمات ارشاد فرمائیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد زاہد انور صاحب محتمین جامعہ عثمانیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء، خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں اور میری معروضات کو، اگرچہ یہ ہماری جو نئی نسل کے بچے ہیں ان کو پتہ نہیں چل سکے گا، لیکن کم از کم جو ہمارے بڑے عزیز ہیں وہ ایک بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کرے کہتے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ عزیز طلباء، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ ویبر نے کہا تھا کہ اتنے جھوٹ بولو کہ لوگ سچ کہیں، اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا۔ تو ماحول اور پروپیگنڈے کے یہ اثرات ہیں کہ ہم دیگر تو ہیں اسی ذہن کے، لیکن ہماری زبان پہ بھی آدھا پاکستان رہ گیا۔ ہم پاکستان کے ترانے بھی گاتے ہیں اور نظمیں اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا تو مکمل نام آج بھی آئین میں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو جمہوریت کو چلو کاٹ دو بشک، لیکن اسلامی تو ہے، لفظاً تو ہے۔ تو ہمیں کم از کم اپنے تقریر اور تحریر میں اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان یا اسلام نعروں کے اندر بھی اسلام پہلے آنا چاہیے، اور پاکستان ہے ہی آخر میں۔ تو ہماری تو بقا ہے ہی اسلام سے، اسلام باقی ہے تو ہمارا یہ صرف پاکستان ہی نہیں، سارا عالم اسلام باقی ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا کر اس کے بعد پاکستان کے اس کے تحفظ اور بقا کا ہمیں ذریعہ بنا۔ دیکھیے، ہمارے قابل کو جب یہ پاکستان بن رہا تھا تو یہ معروف ہے کہ دو اس وقت ہمارے موقف تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو پیروکار اکثریت علماء کی تھی، وہ اس پاکستان کے بنانے کے حامی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ الگ ریاست، اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ہمارے اکابر تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ ہم 1000 سال ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہے ہیں، تو اکٹھے رہنے سے کوئی ہمارے مسائل پیدا نہیں ہوا۔ ہم نے یہاں 200 سال حکومت کی ہے، تو ہم ان کے ساتھ پہلے ہمیں جو ہے وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمارا اندرونی مسئلہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ وہ بیٹھ کر کو طے کر لیں گے۔ یہ ایک وقف تھا، لیکن پاکستان کو مقدس تقدیر میں لکھا بننا تھا، بن گیا۔ اس کے بعد ہمارے اکابر نے اس پاکستان کو ایک مسجد سے تشبیہ دی کہ جب مسجد بنانے میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو پھر سارا احترام کرتے ہیں۔ تو جب پاکستان بن گیا تو مولانا مدنی رحمہ اللہ نے سارے علماء کو یہی پیغام بھیجا کہ اب آپ پاکستان کو اس کی دل سے محبت رکھیں اور اس کی قدر کریں، اور اس کے تحفظ کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کر گزریں۔ تو بھائی، ہمارے بزرگ تھے جو حامی تھے، ہم ان کو بھی حق پر سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دی، ہم آج اس پاکستان کو اس مسجد جتنا تقدس وہ دین کی بنیاد پر سمجھے یا اپنے وطن سے محبت کی بنیاد پر سمجھے، ہم اس کا دل سے احترام ہی نہیں، اس کے تحفظ اور بقا کے لیے جدوجہد کو بھی اپنے اس نظریے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آج ہماری نئی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اس وطن عزیز کی تشکیل میں ہماری لاکھوں ماں اور بہنوں کا خون بہا ہے۔
آپ اگر آج بھی کچھ لوگ جو زندہ ہیں جب وہ کہانیاں سناتے ہیں تو یقین جانیے ایک ہوتا ہے لفظاً کہنا، واقعتاً دل خون کے آنسو ہوتا ہے، آنسو بہتے ہیں کہ ہماری کتنی لاکھوں بیٹیاں ہندوؤں کے گھروں میں چلی گئی، ہماری مائیں کٹ گئی، ہمارے بزرگ جو ہیں ان کا خون دریاؤں میں بہا۔ اس دھرتی کی جو داستان ہے وہ ہماری ماں اور بہنوں کے خون سے لکھی گئی ہے۔ جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں رہتی۔ آج ہماری نئی نسل کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اس وطن میں کتنی ماں اور بہنوں دو چار کی بات نہیں لاکھوں میں ہیں۔ آج بھی وہ نسلیں موجود ہیں کہ جو کینیڈا میں سکھوں کے گھر میں ان کی دادیاں تھیں، مائیں آ کے سناتی ہیں کہ ہم فلاں کی بیٹی ہیں، ہماری ماں مسلمان تھی، کوئی کہتا ہے ہمارا باپ مسلمان تھا، یہاں کچھ رہنے والے لوگ کہتے ہیں میرا باپ ہندو تھا۔ تو یہ تقسیم عجیب ہوئی تھی، لیکن آج ہمیں اس وطن عزیز کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنی جد و جہد اسی نظریے سے لڑنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اسلام کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے کہ اسلام ہماری بنیاد ہے۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے تلخیص البیان میں ایک استدلال کیا ہے دو قومی نظریے پر، لیکن وہ دو قومی نظریہ اصل میں نہیں ہے، اصل تو دو دینی نظریہ ہے۔ قرآن میں آیا ہے لکم دینکم ولی دین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یہ دو دینی نظریہ ہے جس کو یہ کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ صرف ہندو اور مسلمان دو قومیں نہیں ہیں، بلکہ مسلمان یعنی اسلام ایک نظریہ ہے اور اس کے بالمقابل کفر کا نظریہ، مشرک ہوں اور راز کافر ہوں، یہ نام مختلف ہے، اصل میں تو یہ دین کے مقابلے کے تمام نظریات الکفر ملت الواحدہ کے تحت یہ ایک ہے اور پوری دنیا میں مذہب حق اسلام ہے۔ تو دو قومی نظریہ اس معنی میں تو قرآن سے ثابت ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو ہم مذہب اسلام والے ہیں، وہ مذہب کفر والے ہیں۔ تو جہاں بھی دنیا میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، اس کو شاید ہمارے مانتے تو ہیں لیکن اس کا یہ ترانہ ہمارے ملک میں پڑھا جائے تو ہمارے ملک میں راز ہو جائے گا۔ اس نے کہا تھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو ہم یہاں آج اگر یہ ترانہ کہیں گے تو چین ناراض ہو جائے گا، عرب کہیں گے اچھا تم ہمارے وہ ملک پر تم قابض ہونا چاہتے ہو، تو ہم یہ تو نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیں نظریہ تو یہی ہے کہ مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو میرے عزیزوں، آپ اس نظریے کے ساتھ اب جو بھی چھوٹے ہیں، بڑے ہو کر اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا۔ یہ عیش و عشرت کی اور یہ کیک کاٹے جاتے ہیں، ابھی بھی کیک کاٹا، میں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ ابھی ایک سرکاری تقریب تھی، مجھے بڑے سے میں نے کہا کاٹو، میں نے کہا کہ یہ کیک کٹتے کٹتے تم نے ملک کاٹ دیا، کس چیز کی خوشیاں بناتے ہو؟ یہ ملک 2 لفظ ہوا اور مزید اس کے تم پتہ نہیں کتنے حصہ کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ کیک نہیں کٹ رہے، یہ قومیں کٹ رہی ہیں، یہ باہمی جو اس وقت لڑائیاں جاری ہیں، یہ قوم کو لڑایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اس وطن سے محبت رکھنا ہمارے اس نظریہ اسلام کا تقاضا ہے، اور یہ تقاضا ہے کہ سارے مسلمان خواہ وہ غزہ میں ہیں، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں بے کانٹا جو کابل میں، تو انہوں نے ذرا محدود کہا تھا، میں اسی دنوں کہتے تھے کہ ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے-تاب ہو جائے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے حکومت اس کو کہتے ہیں جو بے کانٹا جو غزہ میں، تو عالم اسلام کا ہر پیر و جوان بے-تاب ہو گیا۔ ہم اسلام میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں رکھتے، ہمارے اسلام میں افاقیت ہے، صرف قومیت نہیں ہے، صرف وطنیت نہیں ہے، افاقیت ہے۔
تو اس نظریے کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، اس وطن کی حفاظت کرنی ہے، دین کے تحفظ اور بقا کی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے جتنا ہمارے پاس میں ہے، اور ہمارے ملک میں جو اس وقت دفاعی قوتیں اپنے وطن کے تحفظ کے جو کچھ کر رہی ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کی تعلیمات ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ہم ان دفاعی معاملات میں اپنے فوج کے شانہ بشانہ اور ہماری بر دل کی دھڑکنیں ان کے ساتھ چلتی ہیں۔ اب بھی حالیہ دنوں میں جو ہندوستان کے ساتھ ہماری معرکہ ہرائی ہوئی، بڑی دلی خوشی ہوئی کہ ہمارے مسلمان کاش اس نظریے کو غزہ میں بھی اپنائیں، اور جہاں یہ کشمیر ہمارے پڑوس میں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ غزہ ہمارے قریب ہوتا نا تو ہم بتا دیتے اسرائیل کو، ارے بھائی ہم نے ہندوستان کو 78 سال ہو گئے ہم سے کشمیر نہیں چھڑوا سکے ہیں، جذبے ابھی ادھورے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے جذبے کامل بنائے اور ہماری افواج کو مزید مستحکم ہونے، اور یہ جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ملک کو مزید ٹکڑے کرنے کی، بلوچستان کو الگ، قبائل یہ بھی کہ جو خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے اس کو بھی ٹکڑوں میں بانٹنے اور سندھ کو الگ کرنے کی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ جناب یہ اپنا کراچی کو ایک الگ بنانے کی بڑی پرانی سازش ہو رہی ہے، دعا کریں اللہ ہمارے ملک کو متحد رکھے، ہماری افواج کو اسلامی افواج بنا کر عالم اسلام کا قیادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اس دین کے تحفظ اور بقا کے لیے مرتے دم تک کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔